بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں ایک حاجی صاحب تھا، اس کا واقعہ۔ یعنی واقعہ کس طرح کا ہے؟ اس طرح کا یہ ہے کہ جس طرح آج کل کا یہ نظام چل رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کھاتے ہیں پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو رہ جاتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، تو ہم اپنے پڑوسوں کا خیال نہیں رکھتے یا غریبوں کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ پرانے دور میں کہتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب تھا، وہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ حج کے لیے جا رہا تھا، اس نے دوستوں کو بتایا تھا کہ بھائی میں حج کے لیے جاؤں گا۔ اس کے دوست بھی جا رہے تھے حج کے لیے۔ خیر، جب ٹائم آ گیا اور وہ جانے لگا، اس وقت پیدل جاتے تھے لوگ حج پہ نا، یہ گاڑی یہ چیزیں نہیں تھی۔ تو جب وہ حج پہ جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک بڑھیا تھی، وہ جو کوتا ہوتا ہے نا، کوتا جانتے ہیں نا، گدھا، وہ مردہ پڑا ہوا تھا، اور ایک بڑھیا تھی اس کے گوشت کاٹ کاٹ کے ایک ٹوکری تھی اس میں ڈال رہی تھی۔ جب حاجی صاحب نے دیکھا ہے تو اس نے اس بڑھیا کو کہا ہے کہ ہاں مائی کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا جاؤ بیٹا اپنا کام کرو۔ اس نے کہا نہیں، آپ بتائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جو ہے نا آج تیسرا دن ہے، میرے 3 بیٹیاں ہیں، اس نے کچھ نہیں کہا ہے، گھر گھر جا کے بتایا ہے سب کو، لیکن کسی نے کچھ دیا نہیں ہے، تو میں آ گیا ادھر، اور یہ مردار پڑا ہوا تھا تو اس کا گوشت کاٹ کے میں اپنے بچوں کے لیے لے جا رہا ہوں۔ دیکھو اسلام بہت آسان دین ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر تجھے بھوک لگتا ہے اور بھوک سے آپ کو پتہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، تو کوئی مردار چیز آپ کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن چوری ڈاکہ یہ چیزیں یہ اسلام نے منع کی ہے۔ اگر آپ مرتے بھی ہیں تو چوری ڈاکہ یہ نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا۔ اسلام ایسا زبردست دین ہے، ہر کام جو ہے نا ہمارے فائدے کے لیے اسلام کا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ لے جا رہے ہیں تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا تمہارے گھر۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو میرے پاس جو ہے نا اس مردار گوشت کے علاوہ میرے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کیا کھلاؤں گی؟ تو حاجی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چلتے ہیں تو چلو میرے ساتھ۔ حاجی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ چلوں گا، لیکن یہ ٹوکرا میں پکڑ کے لے جاؤں گا، یعنی یہ ٹوکرا میں اپنے سر پہ رکھ کے آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس بڑھیا نے کہا ہے کہ کیوں اپنے گندے کپڑے جو ہے نا گندے کر لو گے، سارا خون اس سے آئے گا نیچے، تمہارے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں تو یہی دن چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ کسی بے سہارا کا مدد کروں، اور یہ خون آ کے میرے کپڑوں پہ گرے اور میرے کپڑوں کو گندا کرے، تو یہ میرے کپڑے گندے نہیں ہوں گے، یہ اور صاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حاجی صاحب نے بولا۔ خیر وہ ٹوکری جو ہے نا حاجی صاحب کے سر پہ رکھ لیا ہے، حاجی صاحب اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب اس نے بڑھیا گھر پہنچی، دروازہ کٹکھٹایا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، باہر آ گئی ہے، دیکھا تو بڑھیا خالی ہاتھ تھی۔ تو اس نے کہا کہ آج بھی آپ کچھ نہیں لائے ہیں، آج تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ آج تیسرا دن ہے، ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اس کی ماں نے کہا ہے کہ فکر نہ کرو، آپ کے لیے بہت اچھے اچھے گوشت میں لایا ہوں۔ جب ادھر دیکھا ہے تو حاجی صاحب کے پاس وہ ٹوکرا بھرا ہوا تھا گوشت تھا، تو اس کے جو ہے نا وہ خوش ہو گئے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے وہ ٹوکرا بھی دے دیا، اور جو حج کے جتنے بھی پیسے اس نے نکالے تھے حج کے لیے، وہ سارے پیسے ان کو دے دیے کہ یہ میری طرف سے لو، میں تو حج پہ جا رہا تھا لیکن حج سے زیادہ ثواب مجھے ادھر مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے، آپ سن لے تھوڑا سا کہ کیا ہوا اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، اسکیپ مت کرنا اس کو، آپ سن لے تھوڑا سا کہ واقعہ کیسا ہے۔ تو پیسے دے دیے، اس کی تینوں بچوں نے جو ہے نا اس کو دعائیں دیے، اور یہ آ گئے گھر کی طرف آ گئے۔ خیر کچھ دن گزر گئے، اس کے جو دوست حج پہ گئے تھے تو وہ بھی واپس آ گئے۔ وہ واپس آ گئے تو اس کو کہے کہ وہ جو ہم جو ہے نا شیطان کو جب کنکریاں مار رہے تھے نا، ابھی اس دوست کو بولے جو حج پہ گیا ہی نہیں ہے، جس نے غریب کی مدد کی ہے، جو شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے اور آپ اس راستے چلے گئے، میں اس راستے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ کیا جھوٹ بول رہے ہو، میں کدھر حج کے لیے گیا اور میں کدھر تم لوگوں کے ساتھ ادھر ملا تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا۔ تو پھر اس نے دوسرے نے بتایا کہ جب مکہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہ جو باتیں کر رہے تھے، مکہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیوں جھوٹ بولتے ہو، میں جو ہے نا گیا ہی نہیں ہوں حج پہ۔ تو اس میں جو تیسرا دوست تھا اس نے کہا کیوں حاجی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہو، ابھی نیا نیا حج سے آیا ہے اور تو جھوٹ بول رہے ہے۔
اس نے کہا میں نہیں گیا ہوں بھائی حج پہ، انہیں آج پورا دن جو ہے نا، پورا دن اس کا لڑائی میں گزر گیا۔ جب یہ گھر آ کے جب سو گیا ہے تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور فرمایا ہے کہ ہاں حاجی صاحب بولو نا، آج تو پورا دن لڑائی میں گزار دیا ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ ہاں آپ کو تو پتہ ہی ہے میں حج پہ گیا نہیں ہوں، اور سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ بیٹھے تھے درود شریف پڑھ رہے تھے، اور فلاں جگہ پہ جو ہے نا شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے اور یہ وہ۔ تو اس نے کہا میں تو حج پہ گیا ہی نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس ٹائم تم نے اس بڑھیا کی مدد کی اور وہ حج کے پیسے اس کو دے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ بنایا ہے، وہ قیامت تک حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہاری کھاتے میں آئے گا۔ تو جو ہے نا اس موقع پہ جب وہ پیسے دے رہے تھے، اس موقع پہ جو ہے نا ایک بات اور یاد آ گئی مجھے کہ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا بزرگ تھا، تو اس کے پاس ایک بندہ آیا، اس کا روزہ تھا، تو کھجور لے آیا ہے کہ جناب یہ میں آپ کے لیے بڑی خوشی سے لایا ہوں۔ اس کے مرید بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ جو ہے نا اس کو کھا لے۔ اس نے کہا بعد میں کھا لوں گا، تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ ابھی کھا لے، میں آپ کے لیے لایا ہوں، کیونکہ میں جب جاؤں گا تو آپ مریدوں میں بانٹ لیں گے، یہ میں اپنی خوشی سے لایا ہوں تو آپ اس کو کھا لے۔ اس کا روزہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ خیر جب اس نے کہا ہے کہ یار میرے سامنے آپ کھائے، تو اس نے کھجور اٹھایا اور کھا لیا ہے، تو وہ چلا گیا، آدمی خوش ہو کے چلا گیا ہے۔ تو مریدوں نے بتایا ہے کہ پیر صاحب آپ کا جو ہے نا آپ کا تو آج روزہ تھا اور آپ نے جو ہے نا کھجور کھا لیے۔ تو اس نے کیا جواب دیا پتہ آپ کو کہ روزہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا تھا، اگر وہ توڑ بھی دیا تو مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، لیکن اس بندے کا دل اگر میں نے توڑا ہوتا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس حاجی صاحب نے کہا ہے کہ کعبے سے زیادہ ثواب مجھے ادھر نظر آیا، تو اس وجہ سے میں نے یہ پیسے تم لوگوں کو دے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک قیامت تک جو ہے نا یہ حج کرتا رہے گا فرشتہ اور اس کا ثواب تیرے کھاتے میں آئے گا۔ تو ابھی آپ لوگوں سے بھائی میں ایک بات پوچھتا ہوں، ویسے جس طرح آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا جو بھی حج کے لیے جاتے ہیں تصویریں یہ وہ، ہاں ٹھیک ہے بندے کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، تصویریں کہتے ہو جو مرضی آپ کر لے، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو دکھانے کا ایک حج ہو گیا نا، الٹا اس پہ گناہ مل جائے گا، ثواب نہیں ملتا اس چیزوں پہ۔ خیر وہ الگ بات ہے، وہ ہر بندے کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے نا، لیکن اسلام میں مرضی نہیں چلتا ہے، جو اسلام کے اندر کوئی بات ہوگی وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ مجھے بھائی ابھی یہ بتا دیں کہ ایک حج کا ثواب زیادہ ہے کہ قیامت تک جتنے حج کی اس کا، اور ایک حج اگر یہ کرتا اس کا کیا پتہ چلتا اللہ تعالیٰ قبول کرتا یا نہیں کرتا، ہاں لیکن فرشتہ جو بھی حج کرے گا وہ سب اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے فرشتہ، تو وہ جب حج کرے گا تو لازم بات ہے وہ قبول ہوگا۔ تو ایک حج کے بدلے قیامت تک پتہ نہیں فرشتہ جو ہے کتنی حجیں کرے گا اور اس کا ثواب اس کے پاس آئے گا۔ تو آپ سب سے میری درخواست ہے بھائی کہ غریب لوگوں کی مدد کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یار غریب کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر بندہ اس کو غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، ہر حق بنتا ہے بھائی، غریب کا بھی حق بنتا ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں کو درخواست ہے بھائی کہ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کر لینا، ٹھیک ہے، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، اور لائک کمنٹ وہ تو لازم آپ کریں گے، اور شیئر بھی کر لینا، تو انشاءاللہ ہم اچھے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لائیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔